السلام علیکم، دس از شمائلہ سحر. ویلکم ٹو مائی پروگرام ریلیشن شپ میٹرز. خاندان ایک منظم معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، مگر آج باہمی تضاد، مقابلہ بازی اور منافقت نے خاندانی زندگی کا سکون چھین لیا ہے. مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو مورد الزام ٹھہراتی نظر آتی ہیں. ازدواجی زندگی میں فریقین کے تضاد کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سب سے پہلی اور اہم بنیادی وجہ شریک حیات کا درست انتخاب نہ کرنا ہے. درست شریک حیات کے انتخاب کے کچھ بنیادی معیارات ہیں جو اس رشتہ یا تعلق کو بہتر انداز میں نبھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. رشتہ طے کرتے وقت ان بنیادی معیارات یا کرائیٹیریا کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دینا کہ پرفیکشن تو کسی میں بھی نہیں ہوتی، خود اپنے لیے مسائل پیدا کرنے کے مترادف ہے. قرآن و حدیث میں اس سے متعلق واضح اور بہترین تعلیمات ملتی ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، خاندانی شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے. اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی آخر میں ندامت ہی ہوگی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یہی حکم شوہر کے انتخاب کے لیے بھی ہے، یعنی اعلیٰ خاندان سے، دولت مند اور خوبصورت مگر دین و اخلاق میں کم تر مرد دیندار عورت سے نکاح کے لیے ہم پلہ اور برابر نہیں ہو سکتا، خواہ دیندار عورت کم صورت ہو یا اس کا تعلق کسی غریب خاندان سے ہی کیوں نہ ہو. ایک دیندار مرد ہی دیندار عورت سے رشتہ نکاح کے لیے مناسب اور ہم پلہ ہے، خواہ وہ حسن جمال، حسب و نسب اور مال و دولت میں عورت سے کم ہی کیوں نہ ہو. لیکن مشاہدے میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ دین و اخلاق کی بنیاد پر طے شدہ رشتے بھی بسا اوقات ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث نہیں بنتے. کیا وجہ ہے کہ ایک مرد دین و اخلاق میں بہترین ہونے کے باوجود اپنی بیوی، خاندان اور گھر کے دیگر افراد کے لیے وبال جان ہوتا ہے؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ مرد کے بطور شوہر، قوام اور سربراہ خاندان کے انتخاب میں ہم دین و اخلاق کے معنی اور وسعت کو اچھی طرح نہیں سمجھتے اور دیگر اہم دینی تعلیمات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. آئیں جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بطور داماد انتخاب کس بنیاد پر کیا گیا تھا. قرآن میں سورۃ القصص آیات 21 تا 28 میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور جب آپ مدین میں ایک کنویں پر پہنچے جہاں آپ نے دیکھا لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور 2 عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں کہ کہیں لوگوں کے جانوروں میں نہ مل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ بولی، جب تک چرواہے واپس نہ چلی جائیں ہم پانی نہیں پلاتی. ہم خود جانور اس لیے چراتے ہیں کہ ابا جان بوڑھے اور کمزور ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا اور سائے میں بیٹھ گئے. والد کو لڑکیوں کے گھر اتنی جلدی آنے پر تعجب ہوا تو ان خواتین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح ان کی مدد کی تمام واقعہ بیان کر دیا. والد نے ایک کو حکم دیا کہ جا کر ان کو بلا لائے تو ان دونوں عورتوں میں ایک شریف زادیوں کی طرح شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی. کہنے لگی، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں، تاکہ اس کی بات سے کوئی غلط فہمی یا شک و شبہ پیدا نہ ہو. اس نے وضاحت کر دی کہ اجرت کے لیے بلایا جا رہا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے تو لڑکیوں کے والد نے سارا واقعہ سن کر خوشخبری دی کہ آپ اپنے دشمنوں سے نجات پا چکے ہیں. تب ایک لڑکی نے اپنے والد سے کہا، قرآن کے الفاظ ہیں، ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. اس بزرگ نے کہا، میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں. ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے.
یہاں پر بطور اجرت ملازمت دینے کے لیے قوی اور امین کی خوبیوں کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور پھر انہی خوبیوں کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بطور داماد انتخاب کیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں امین ہونا تو دین و اخلاق کا حصہ ہے، مگر قوی ہونا دین سے الگ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک مضبوط مومن کو کمزور مومن سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ مرد کا بطور عورت کے قوام، خاندان کے لیڈر ہونے کے ناطے قوی و مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ سورۃ نساء آیت 34 میں ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، یعنی اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام، محافظ و نگران مقرر کیا ہے۔ القوام کے معنی ہیں خوش قامت، اچھی وضاحت، منظم و مدبر، نگران، محافظ۔ انگلش میں ہینڈسم، گڈ پرسنالٹی، گڈ آرگنائزر، ڈسپلن، انویجولیٹر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی مرد بطور قوام، انویجولیٹر، کیئر ٹیکر، گائیڈر، کونسلر، لیڈر، ڈائریکٹر، سپروائزر، کسٹوڈین، عورت اور خاندان کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کا ذمہ دار ہے۔ سورۃ النساء آیت 34 میں ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس فضیلت کی بنا پر جو اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر عطا کی ہے، اور اس بنا پر کہ وہ ان پر خرچ کرتے ہیں، یعنی مہر و نفقہ کی صورت میں۔ اللہ نے آیت کے بقیہ حصہ میں واضح کیا ہے کہ مرد کو بطور قوام عورت پر ایک درجہ فضیلت دی، جو کہ کسی بھی ادارے کے سربراہ کے پاس ہونا ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی مرد کی بات یا فیصلے کو اہمیت ہی نہیں دے گا، اور خاندان میں امن و سکون کی بجائے فتنہ و فساد برپا رہے گا۔ اسی آیت سے یہ بھی واضح ہے کہ مرد کو بطور قوام فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، لہٰذا ایسا مرد جو اپنے قوام اور نگران و محافظ ہونے کے تقاضوں ہی کو نہ سمجھے، وہ عورت کی بنیادی ضروریات کی فراہمی اور حقوق کی ادائیگی میں جان بوجھ کر غفلت برتے، اور عورت ہی کی کمائی پر نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام تر ذمہ داریاں عورت کے کاندھوں پر ڈال کر خود اپنی جان چھڑا لے، رشتہ ازدواج کو بوجھ سمجھے، تو کیا ایسا مرد قوام کہلانے یا عورت اور خاندان کا نگران و محافظ اور منتظم اعلیٰ بننے کے قابل ہے؟ تو کیا عورت ایسے شوہر، ایسے بھائی، ایسے بیٹے اور ایسے باپ کی معاون و فرما بردار رہنا چاہے گی؟ میری والدین سے گزارش ہے کہ قوام ہونے کے معنی اور تقاضوں کو سمجھیں، اور ایک مرد کی تربیت اس کے عہدے اور اس کردار کے مطابق کریں جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ ایک منتظم یا نگران اسی وقت تک منتظم یا نگران مانا جاتا ہے جب تک کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ اپنے تمام انتظامی امور اور فرائض منصبی و حسن خوبی انجام دیتا رہے، ورنہ دوسری صورت میں عوام یا امپلائیز اس کی بات یا حکم کو ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف لڑکیوں کے والدین سے درخواست ہے کہ داماد کے انتخاب میں قوی و قوام کے درجے کو ضرور پرکھیں، خواہ کوئی مرد کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، مگر قوی اور قوام کے درجے پہ پورا نہ اترتا ہو، وہاں رشتہ طے کرنے سے گریز کریں، کیونکہ مرد کا قوی و قوام ہونا ہی عورت کے ذہنی و نفسیاتی سکون و اطمینان کی ضمانت ہے۔